یہی ہے آرزو تعلیم قرآن میں ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں بالخصوص جامعۃ المدینہ کے طلباء کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ تمام ہی اسلامی بھائیوں سے جامعہ کے ہوں یا مدنی چینل کے ناظرین ہوں، مدنی التجا ہے کہ کاپی اور قلم اس سلسلے کے لیے خاص کر لیجئے، اور جیسے ہی سوال ہو سوال بھی تحریر فرمائیں، اور جو جواب ہے اس کے مدنی پھول بھی تحریر فرمائیں۔ انشاءاللہ عزوجل علم دین کا بے بہا خزانہ تحریری صورت میں بھی ہمارے پاس جمع ہو جائے گا۔ سلسلے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، جو ہمارا ادارہ ہے یہ دینی ادارہ ہے، جامعۃ المدینہ، اس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے۔ اب اس میں عالم بنتے بنتے تو 8 سال لگتے ہیں، یعنی درس نظامی مکمل ہوتے ہوئے، لیکن اس سے پہلے ہی جو طلبہ ہیں ان کا ایک تعلق دینی ادارے سے ہو جاتا ہے۔ اب ان کے گھر والے ہیں، ان کے علاقے کے اسلامی بھائی ہیں یا عام لوگ، ان سے تو یہ کم از کم فائق ہوتے ہیں۔ تو اب دینی ادارے کی نسبت کی بنا پر لوگ ان کو عالم سمجھتے ہیں، یا عالم تو نہیں سمجھتے لیکن ان سے مسائل پوچھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا جب طلبہ سے جو کہ ابھی چھوٹے درجات کے ہیں، یا چلے دورہ حدیث میں پہنچ گئے یا سابعہ میں پہنچ گئے، تو ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں تو کیا ان کو اس کے جوابات دینے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرعی مسائل کا جواب دینا جو ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ علماء نے اس کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ کسی مسئلے کا جواب دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ یعنی جب شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکم شریعت ہے۔ حکم شریعت کا مطلب ہے حکم اسلام ہے۔ حکم اسلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، کیونکہ اسلام کا حکم اللہ تعالیٰ کے حکم سے جدا گانا تو نہیں ہے۔ تو اب جب کوئی مسئلے کا جواب دینے والا ہے تو اس کے کہنے کا مطلب یہ بنے گا کہ اے مخاطب، یعنی جو مجھ سے سوال کرنے والا ہے، تمہارے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے۔ اب اس پر علماء نے فرمایا کہ جواب دینے والا پہلے یہ سوچ لے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر وہ موجود ہو تو کیا وہ وہاں کہہ سکتا ہے کہ اے اللہ تیرا حکم یہ ہے، میں آگے بتا رہا ہوں۔ تو اگر تو کسی مسئلے کے اوپر اتنا تیقن ہے، پتہ ہے کہ واقعی شریعت کا حکم یہ ہے، پھر تو جواب دیا جائے، ورنہ جواب نہ دیا جائے۔ غلط مسئلہ بتانے کی جو وعید ہے وہ بڑی سخت ہے۔ حدیث مبارک ہے کہ جو شخص بغیر علم کے مسئلہ بتائے اس پر آسمان و زمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ جو غلط مسئلہ بتائے، تو غلط مسئلہ بتانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی حرام کا بہت اعلیٰ درجے کا مسئلہ ہی غلط بتایا جائے تو یہ وعید ہے۔ کسی بھی شرعی مسئلے کے اندر اگر جو ہے وہ بغیر علم کے غلط جواب دیا تو اس کے اوپر یہی وعید ہوتی ہے۔ تو اب حلال کو حرام کرنا یا حرام کو حلال کرنا یہ بہت بڑا میٹر ہے۔ صحابہ کرام کا طریقہ یا بزرگان دین کا طریقہ اس حوالے سے بڑا محتاط تھا۔ پہلے تو مسئلے کے حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ ہر مسئلے کا جواب دیا نہیں جاتا، ہر مسئلے کا جواب نہیں دیا جاتا۔ ایک مجتہد تابعی کا فرمان ہے کہ جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے، جو ہر مسئلے کا جواب دے وہ پاگل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پر کئی مسائل کا جواب دینا ہی نہیں ہوتا۔ ہم جب کتابوں میں مطالعہ کرتے ہیں
اس میں کئی مسائل ایسے لکھے ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہی یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا تو ہے لیکن لوگوں کو بتایا نہ جائے۔ وجہ یہ ہے کہ لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، یا لکھا ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ کتابوں میں لکھا تو ہے لیکن حکمرانوں کو نہ بتایا جائے، کیونکہ حکمران اس مسئلے کو اپنے ظلم کے لیے جواز بنا لیں گے کہ دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا فقہائے کرام نے۔ تو اس طرح بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کے جواب دیے نہیں جاتے۔ اچھا، پھر کچھ مسائل وہ ہوتے ہیں کہ مسئلہ اتنا سنگین نہیں ہوتا لیکن موقع محل ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا افتاء کے اندر ہمیں تجربہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک مسئلہ لوگوں میں صرف فتنہ پھیلانے کے لیے پوچھا جاتا ہے۔ اب اس مسئلے کے بارے میں جو عرف کے حوالے سے جان پہچان رکھنے والا ہو، اسے تو پتہ کہ آج کل اس مسئلے کا جواب دوں یا نہ دوں۔ اگر اس نے دے دیا تو وہ اسی مسئلے کے پوسٹر چھپ کے دیواروں کے اوپر لگے ہوئے ہوں گے اور بعد میں جو ہے وہ معاملہ کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ اور آج کل ویسے بھی دین دشمنوں کی کمی نہیں، علماء دشمنوں کی کمی نہیں ہے، تو اب کسی کا کوئی بھی جملہ جو ہے وہ لے لیا، کوئی بھی مسئلہ اس سے پوچھ لیا اور اس کے بعد اس کو پھیلاتے پھرے، تو ہر مسئلے کا جواب دینا جو ہے یہ درست نہیں ہوتا۔ بہت سارے مسائل کے جواب دینے ہی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب جواب دینا ہی ہے تو اس کی نزاکت ہے اس کو کتنا پیش نظر رکھا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب کوئی درمیانہ سا کوئی مسئلہ آتا تو آپ بدری صحابہ کرام کو جمع فرما لیا کرتے تھے کہ سارے مل جل کے اس کا جواب نکالو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارا کیا حال ہے کہ تم ان مسائل کے اندر بغیر سوچے جواب دے دیتے ہو کہ جن مسائل میں اگر کوئی ایک مسئلہ عمر فاروق کے سامنے آتا تو بدری صحابہ کرام کو جمع کر لیتے۔ یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسائل کے لیے صحابہ کرام کو جمع کریں، مشاورت کریں، بلکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ باقاعدہ حصہ تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو آپ صحابہ کرام کو جمع کرتے، ان کی آراء معلوم کرتے، اس کے اوپر بحث کرتے، ان کے ساتھ کلام کرتے، اور پھر پوری گفتگو کے بعد جب مسئلے کا جواب نکلتا تو اس وقت مسئلے کا جواب ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ کا فرمان ہے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، یہ بہت بڑے تابعی بزرگ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ایسا زمانہ دیکھا ہے کہ انصاری صحابہ کرام ان کا 120 افراد کا گروپ ہوتا تھا، یعنی 120 اگر انصاری صحابہ ہوتے، ایک سے مسئلہ پوچھا جاتا وہ کہتا جی ان سے پوچھ لیں، دوسرے سے پوچھتے تو وہ کہتا نہیں ان سے جا کے پوچھیں، ان سے جا کے پوچھتے تو وہ اگلے کے پاس بھیج دیتا، وہ 120 افراد کے پاس گھوم کا مسئلہ دوبارہ پہلے کے پاس آ جاتا تھا۔ یعنی ہر آدمی مسئلے کا جواب دینے سے ڈرتا تھا کہ میں مسئلے کا جواب نہ دوں، دوسرا میری طرف سے کفایت کر دے، اس لیے کہ مسئلے کا جواب دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں جتنا ایک شوق ذوق جو ہے نا وہ پیدا ہو گیا ہے مسائل کا جواب دینے کا، پوچھنے کا اتنا شوق نہیں ہے جتنا جواب دینے کا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ یہ وہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علماء اٹھتے جائیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اور وہ جاہل جو ہے وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جس ٹائٹل کے اوپر ذرا تھوڑی سی اٹریکشن ہوتی ہے معاشرے کے اندر، لوگ اسی ٹائٹل کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلے مولوی کا لفظ بڑا عزت والا تھا تو ہر تیسرا بندہ ساتھ مولوی لکھنا شروع ہو گیا، پھر مولوی کا لفظ تھوڑا سا نیچے آ گیا، مولانا ذرا اوپر آ گیا، اب ہر کوئی مولانا بننا شروع ہو گیا، پھر مولانا نیچے آ گیا، علامہ صاحب آ گئے تو اب علامہ صاحب بننا ہر کوئی شروع ہو گیا، اب علامہ صاحب بھی تھوڑے سے نیچے آ گئے، اب مفتی کا لفظ ذرا زیادہ معزز ہو گیا تو اب ہر تیسرا بندہ مفتی۔ کئیوں کے نام کے ساتھ مفتی لکھا ہوتا ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ بیچارے ہر درجے میں فیل ہی ہوتے اوپر گئے، وہ بھی مفتی بنے ہوتے ہیں۔ یہ جو ایک عام سا خطیب ہوتا ہے، مفتی تو ہونا بہت دور کی بات ہے، پورا عالم بھی نہیں ہوتا، خطیب ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ کسی جو ہے وہ اس کے اوپر اسٹیج کے اوپر بیٹھ کے جواب دے رہا ہوتا ہے لہذا وہ مفتی بنا ہوتا ہے۔ تو مسائل کا جواب دینا بڑا نازک معاملہ ہے۔ یہ وعید سامنے رکھی جائے کہ جو بغیر علم کے فتوے دیتا ہے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ لہذا کبھی بھی مسئلہ پوچھا جائے تو اس مسئلے کے بارے میں اگر تو پورا معلوم ہے، جیسے بعض اوقات آپ سے نماز کا کوئی مسئلہ پوچھ لیتا ہے، اب آپ کو پورا پتہ ہے نماز اس کا مسئلے کا جواب کیا، جواب دے دیا، لیکن نماز ہی کے بہت سارے باریک مسائل بھی ہوتے ہیں،
اچھا، پھر اس کے علاوہ کچھ ابواب وہ ہیں کہ جن میں طالب علم کو تو جرأت کرنی ہی نہیں چاہیے، جیسے مثال کے طور پہ طلاق کا باب ہے، وراثت کا باب۔ یہ تو اتنا پیچیدہ ہوتا ہے کہ طلاق کے مسائل کے اندر کئی ابواب مل کر اس کا جواب نکالنے ہوتے ہیں۔ یعنی میں ابھی بھی اگر امتحاناً بھی آپ سے 2-4 صرف سوالات پوچھوں تو مجھے یعنی میرا گمان غالب ہے کہ 99% طلبہ اس کا جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ بڑے آسان سے مسائل ہوتے ہیں۔ بیوی سے کہا طلاق دی، 3 طلاقیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو اب اس میں اضافت کی بحث ہوتی ہے پوری کہ بیوی کی طرف اضافت تھی یا نہیں، ذہن کے اندر یا الفاظ کے اندر۔ ذہن کے اندر نہیں تھی تو الفاظ کے اندر سیاق و سباق کیا تھا، مطالبے پر یہ جملے کہے گئے، سوال کے اوپر یہ جملے کہے گئے، یا کوئی گفتگو ایسی چل رہی تھی اس کے اوپر یہ جملے کہے گئے۔ اسی طرح پھر کنایا کے الفاظ ہیں، کنایا کی اقسام ہوتی ہیں، کس قسم کے اندر حالت غضب میں طلاق ہوتی ہے، کس قسم کے اندر حالت مذاکرہ میں طلاق ہوتی ہے، کس قسم کے اندر غضب و مذاکرے کا کوئی اعتبار نہیں، ہر صورت نیت چاہیے۔ تو اتنے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں کہ کچھ ابواب میں تو طالب علم اپنے اوپر یہ سمجھ لے کہ میں نے اس کا جواب دینا ہی نہیں، جیسے یہ طلاق اور وراثت کا معاملہ ہے، اسی طرح ہبہ کے مسائل، اسی طرح صلح کے مسائل، بلکہ شرکت کے مسائل ہیں، بیوع کے مسائل ہیں، اجارے کے مسائل ہیں۔ طلبہ کو جو بہت زیادہ اگر مسائل آتے ہوں گے نا، وہ صرف نماز ہے، اور نماز کے ساتھ کچھ حضر و اباحت، یعنی جو حلال و حرام کا باب ہوتا ہے بس اس کے علاوہ جو فقہی متعین ابواب ہے کہ اجارہ ہے، بیوع ہے، شرکت ہے، مداربت ہے، مرابحہ ہے، تولیہ ہے، اور اس کے علاوہ بیع الصرف ہے، بیع سلم ہے، یہ ابواب، یا حج کے مسائل میں تو اچھے علماء جواب نہیں دے پاتے، حج کے مسائل اتنے مشکل ہوتے ہیں۔ تو ان ابواب کے اندر تو قدم رکھنے سے پہلے جو ہے نا وہ آدمی کو وڈرا کر لینا چاہیے، یعنی وہ پہلے ہی کہہ دے کہ مجھے ان کے جواب نہیں دینے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے نمبر پر تو کوشش ہی ہونی چاہیے کہ مسئلے کا جواب نہ دیا جائے، کسی مفتی کی طرف یا محقق عالم کی طرف ہی اس کو ریفر کیا جائے، اسی کے حوالے کیا جائے کہ آپ ان سے پوچھ لیں، میں مسائل کا جواب نہیں دیتا۔ اور اگر مسئلہ واقعی قطعی طور پہ معلوم ہے تو اب کسی کو بتا دیں۔ جیسے کوئی آدمی نماز کا اس طرح مسئلہ پوچھ لیتا ہے کہ جی وہ نماز کے اندر جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ میرا امامہ گر گیا تو میں نے یوں سر پہ اٹھا کے رکھ لیا۔ اب آپ کو مسئلہ پتہ ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تو یہی بات ہے۔ اگر واقعی آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوا یا کسی مستند عالم سے سنا ہوا تو اب اس کو مسئلہ بتا دیں۔ یا نماز میں عمل کثیر کیا، اب عمل کثیر کا مسئلہ پوچھا، وہ آپ نے بار بار پڑھا ہوا تو آپ وہ بتا دیں، لیکن وہ بھی کہ جب آتا ہو، اور عافیت اس کے اندر بھی یہی ہے کہ کسی بڑے عالم ہی کی طرف اس کو ریفر کیا جائے۔ اور بقیہ جو فقہی ابواب ہے، حج ہو گیا، اچھا اسی طرح زکوٰۃ ہو گئی۔ زکوٰۃ کے مسائل آپ سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے ہدایہ میں پڑھے ہیں، قدوری میں پڑھے ہیں، فلاں کتاب میں پڑھے ہیں، لیکن میں آپ کو عرض کروں کہ زکوٰۃ کے مسائل بھی اتنے آسان نہیں ہوتے، اس میں بھی اس کے مستثنیٰ صورتیں کتنی ہیں اور اس کی شامل صورتیں کتنی ہیں، یہ دونوں کے درمیان بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسائل کے جواب دینے میں طلبہ کو حتی الامکان جو ہے وہ بچنا ہی چاہیے، اور پوچھ لے یقینی طور پہ آتا ہے تو جواب دے دیا جائے، ورنہ بہر صورت جو ہے وہ کسی عالم ہی کی طرف سے جو ہے وہ متوجہ کیا جائے، خود جواب نہ دیا جائے۔ حضور یہ جو طلبہ کے حوالے سے، اس میں تمام طلبہ شامل ہیں یا دورہ اور تخصص کی تخصیص ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو مسائل پڑھ چکے ہوتے ہیں تقریباً؟ دیکھیں ہر ایک کے علم میں وقت کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے، لازمی بات ہے کہ اولیٰ کے طالب علم میں اور دورے کے طالب علم میں فرق ہوگا، بعض کا نہیں بھی ہوتا، دونوں ہی برابر ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی محنت سے پڑھتا جا رہا ہے تو اولیٰ سے لے کر دورے تک پہنچنے میں فرق ہوگا۔ اولیٰ والا تو یوں کہہ لے کہ وہ تو پکا ہی جو ہے نا وہ خاموش ہو کے بیٹھے کہ اس نے جواب نہیں دینا کسی بھی صورت، اور دورے والے کو جن مسائل کا بار بار سن کے بار بار پڑھ کے علم ہے ان کا جواب دے دے اور اس کے علاوہ جواب نہ دے، اور تخصص والوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ نہ جواب دیں، یعنی وہ ان کا جواب نہ دینا دورے والوں سے زیادہ ہونا چاہیے، جواب نہ دینا، دینا نہیں، نہ دینا۔ وجہ یہ ہے کہ جو دورے کا طالب علم ہوتا ہے نا اس کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں پڑھ ہی رہا ہوں، تخصص والا ہوتا ہے کہ میں تو متخصص بن رہا ہوں، تو اس میں جو یہ والا فیکٹر ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو فقہ کی گہرائیوں کے اندر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ اس سے زیادہ غلطیاں کروا دیتا ہے۔ تو اس لیے وہ تخصص کا طالب علم جو ہے نا، کیونکہ اس کو تھوڑا سا ذرا مفتی کی ہوا بھی لگی ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی اس پہ شک ہوتا ہے کہ یار یہ مفتی تو نہیں بن گیا، اور اس کو لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں، تو اس کے ساتھ اتنی ساری چیزیں جڑ جاتی ہیں کہ اب فی کلی مستفتیہ اس نے کرنا ہی کرنا،
من افتا فی کل مستفتی فہو مجنون، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کے داخل ہونے کے زیادہ، یعنی دورے کا طالب علم اس کو مفتی کوئی نہیں کہتا، عالم صاحب کہیں گے نا اس کو، مولانا صاحب۔ تخصص کے طالب علم کو تو اس کے پورے اہل محلہ، اس کے رشتہ دار، اس کے جان پہچان والے سارے اس کو مفتی صاحب کہیں گے۔ اب وہ مفتی صاحب تو ہر مسئلے میں جواب دیں گے، تو جو ہر مسئلے میں جواب دے گا تو وہ گڑبڑ زیادہ کرے گا، اس لیے دورے سے زیادہ غلطیاں جو ہے وہ تخصص والا کرے گا۔ تو لہذا اپنی حیثیت کو دیکھتے ہوئے اور حکم شرعی کو دیکھتے ہوئے مسائل کا جواب دینے میں تھوڑا سا احتیاطی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر جواب دے ہی دیا، نہیں دینا چاہیے، رکنا چاہیے، سوچنا چاہیے، لیکن اگر دے ہی دیا اور اس میں پتہ چلا کہ غلطی ہوگی، آپ کیا کریں؟ ہاں، مسئلے کا جواب دیا اور بعد میں پتہ چلا غلطی ہوگی، اس صورت کے اندر تو بعض صورتوں میں توبہ فرض ہے اور ازالہ بہر صورت ضروری ہوتا ہے۔ توبہ تب فرض ہوتی ہے کہ جب اہل نہیں تھا اور اس نے جواب دیا، تو اب اس نے گناہ کیا، یا اس نے جان بوجھ کر غلط مسئلہ بتایا، تو اب اس کے اوپر توبہ فرض ہے۔ اور اگر ایک واقعی عالم ہے اور اس نے اپنی طرف سے پوری کوشش کے ساتھ مسئلے کی تحقیق کے بعد جواب دیا، اب اس سے غلطی ہوئی، اب وہ گناہ گار تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو ہے کہ جس نے پوری کوشش کی تو اس کے لیے ایک اجر ہے اگرچہ خطا کرے، اب وہ گناہ کے زمرے میں نہیں آئے گا، لیکن ازالہ اس پر ضروری ہوگا۔ ازالہ اس لیے ضروری ہوگا کہ اس پر گناہ تو نہیں ہوا، لیکن جس کو اس نے مسئلہ بتایا وہ تو حکم شرع سمجھ کے ساری زندگی اسی پہ عمل کرتا رہے گا، اور وہ آگے لوگوں کو یہی بتائے گا کہ میں نے فلاں عالم صاحب سے مسئلہ پوچھا تھا اور انہوں نے یہ جواب دیا، تو لہذا اس کے اوپر ازالہ ضروری ہے۔ اس لیے غلطی ہو جائے تو فوری طور پہ ایک تو اس مسئلے سے رجوع کرنا، اور رجوع کرنے کے ساتھ اس کا ازالہ کرنا۔ رجوع یہ ہے کہ فوراً کہہ دے کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور ازالہ یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے جس کو وہ مسئلہ بتایا تھا اس کو جا کے صحیح مسئلہ بتا دے۔ ایک بزرگ کا میں نے واقعہ پڑھا، احناف کے کوئی بہت بڑے یعنی مجتہدین میں سے ایک بزرگ گزرے، ان سے کسی مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہو گئی، بغداد میں رہتے تھے، تو اب مسئلہ بیان کرنے میں غلطی ہوئی تو اب وہ پریشان ہو گئے۔ بعد میں یعنی ان کو سمجھ آ گیا کہ مسئلہ تو مجھ سے غلط بیان ہو گیا، لوگوں سے پوچھا کہ میں اس بندے کو کیسے تلاش کروں جس کو میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضور شہر اتنا بڑا ہے، لاکھوں لوگ رہتے ہیں، اس کا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ ایک طریقہ ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ دریائے دجلہ کے اس پار سے اس پار اور اس پار سے اس پار آتے جاتے ہیں دن کے وقت، یعنی اکثر و بیشتر آبادی اس طرح ادھر سے ادھر آتی جاتی ہے۔ آپ اگر دجلہ کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ کسی کو جس نے سنا ہے وہ بھی گزرا اور وہ بھی سن لے کہ میرے مسئلے کا جواب یہ ہے۔ تو وہ بزرگ 3 دن تک دریائے دجلہ کے پل کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے کہ فلاں دن ایک بندے نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے اور یہ مسئلہ غلط ہے، صحیح مسئلہ یہ ہے، اگر آپ میں سے کسی نے پوچھا تھا جو گزر رہے ہیں تو وہ سن لیں، اور اگر کسی کو یہ پتہ ہو کہ مجھ سے کس نے مسئلہ پوچھا ہے تو خدا کا واسطہ اس کو جا کے بتا دیں۔ 3 دن تک دریائے دجلہ کے پل کے اوپر وہ یہ کھڑے ہو کر اعلان کرتے رہے، اور یہ حقیقت یہ ہے کہ اصل احتیاط اسی کا نام ہے، رجوع اور ازالہ اسی طرح ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک اس کے حوالے سے اعلان کیا جائے کہ یقین کامل ہو جائے یا ظن غالب ہو جائے کہ جس کو غلط مسئلہ بتایا تھا اس تک صحیح مسئلہ پہنچ چکا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ ممبر پر تشریف فرما تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے واعظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اپنی عورتوں کے مہر زیادہ نہ رکھا کرو۔ تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ اے عمر، تم مہر کم کرنے کا حکم کیسے دے سکتے ہو جبکہ اللہ نے اجازت دی ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم ان کو ڈھیروں ڈھیر بھی دے چکے ہو تو واپس نہ لو، تو یہ مہر بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو جب اس عورت نے قرآن کی آیت پڑھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے ہوئے اور سامنے صحابہ اور تابعین کا مجمع موجود ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت کہا اے عمر، ہر بندہ تم سے زیادہ سمجھدار ہے، ہر آدمی تم سے زیادہ سمجھدار ہے، اور پھر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگو، جو مہر چاہو مقرر کرو، تمہیں اجازت ہے۔ یعنی وہیں پر مسئلہ بیان کیا، کسی نے غلطی بیان کر دی، اسی وقت سب کے سامنے اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے اس مسئلے سے رجوع کر لیا۔ تو اگر تو رجوع کا اتنا جذبہ ہے اور ایسا جذبہ ہے تو پھر مسئلے کا جواب دیا جائے، اور اگر غلطی ہو جائے تو اس انداز کے اندر پھر رجوع بھی کیا جائے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ جامعۃ المدینہ کی خصوصیات یہ ہیں کہ نصاب کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ہوتی ہیں، مختلف تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں،
پھر اسی طرح دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، اس میں بھی طلباء کی شرکت ہوتی ہے۔ مختلف مواقع پر طلباء کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ نے اس کے اندر شرکت کرنی ہے۔ اب وہ ناظم صاحب کا ایک نظام ہے، ناظم صاحب ان کی حاضری لگاتے ہیں کہ بھئی یہ طالب علم آیا کہ نہیں آیا۔ اب 2 گھنٹے کا اجتماع ہے، طالب علم کو وہاں پر 2 گھنٹے شرکت کرنی ہے، اور کثیر اسلامی بھائی مدنی مراکز کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ طالب علم اگر یوں کرے کہ وہ آئے اور حاضری لگوا دے، کیونکہ ابتدا ہی میں حاضری لگتی ہے، حاضری لگوائے، کچھ دیر بیٹھے، چند منٹ بیٹھے اور چلا جائے، تو اس طرح کا عمل کرنا کسی طالب علم کا یہ کیسا؟ 5 منٹ کی حاضری کے بعد جو ہے وہ نکل جانا اور یہ تاثر دینا کہ میں نے پورا عمل کر لیا، یہ تو وہ بنی اسرائیل والا ہیلا ہے، یہ مچھلیوں کو شکار کرنے والا، یعنی کام بھی وہ کر لیا کہ جو کرنا تھا اور جناب ہیلا بھی نکال لیا۔ تو یہ ہیلا باطل ہے، یہ تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے۔ یعنی حاضری لگوانے کا اگر تو یہ مطلب ہے کہ آپ حاضری کے وقت موجود تھے تو پھر تو ٹھیک ہے، حاضری لگ گئی، اور اگر حاضری کا یہ مطلب ہے کہ آپ پورے اجتماع کے اندر شریک تھے تو پھر اس طرح جو ہے وہ صرف حاضری لگوا کے نکل جانا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹ لازمی بات ہے کہ گناہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اس میں ایک اور فیکٹر اس کے ساتھ اس اور زیادہ برا ایک اور شامل ہو جاتا ہے کہ جب طلباء اس طرح کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ عادت بن جاتی ہے۔ ایک اس کام میں جھوٹ بولیں گے، پھر اگلے اجتماع میں بھی، پھر اس سے اگلے اجتماع میں بھی۔ اب ایک تو ہر اجتماع کے اندر یہ جھوٹ بولنے کا تسلسل ہو جائے گا، دوسرا پھر دیگر کاموں کے اندر بھی اس طرح کے ہیلے نکالنا اور جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ بنتے بنتے زمانہ طالب علمی کے اندر یہ عادت بن جائے گی۔ جب عادت بن جائے گی تو اب اس کے بعد آپ شیخ الحدیث بھی بن جائیں، آپ جھوٹ تب بھی بولیں گے، کیونکہ طالب علمی کے زمانے کی عادت نہیں چھوٹتی، وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ اچھی عادت ہے تو وہ آپ سے کبھی نہیں چھوٹے گی، اور بری عادت ہے تو وہ بھی کبھی نہیں چھوٹے گی۔ تو خاص طور پہ جھوٹ بولنا جو ہے نا، یہ تو معاشرتی طور پہ آدمی کو بے وقار کر دیتا ہے، کہ جو آدمی جھوٹا ہے اس کی عزت کبھی بھی لوگوں کے دل میں نہیں رہتی۔ ایک بڑے معروف ایک صاحب تھے، اور وہ بھی اسی طرح یعنی زمانہ طالب علمی سے میرے خیال ترکیب بناتے آئے ہوں گے، تو میرے ساتھ بھی انہوں نے کسی مسئلے کے اندر اسی طرح جھوٹ بول دیا۔ تو اب مجھے 1-2 دن بعد ہی پتہ چل گیا، تو میں نے ان سے بلا کے پوچھ لیا، میں نے کہا بھی آپ نے یہ کہا تھا، مسئلہ تو یوں ہوا تھا، تو آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے ایک ہیلا بیان کر دیا کہ وہ اصل میں نے اس طور پہ کہا تھا، میرے الفاظ یہ تھے۔ میں نے کہا چلے تمہارے الفاظ بھی یہ تھے، تم نے اسی نیت سے بولا ہوگا، لیکن یہ بتاؤ کہ اب پوری زندگی میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ تم تو اپنی جگہ اس اعتبار سے گناہ سے بچ گئے ہوگے کہ تم نے الفاظ محتاط بولے تھے، گما پھرا کے بولے تھے، توریہ کیا ہوگا، اس طرح کا کچھ کرا لیا ہوگا، اگرچہ توریہ بھی جھوٹ ہے، وہ بھی ناجائز ہے۔ لیکن جب مجھے یہ پتہ ہے کہ تم گما پھرا کے کچھ کا کچھ مطلب لیتے ہو، تو زندگی میں تم پر اعتماد کر سکتا ہوں؟ میں تو اعتماد نہیں کر سکتا، تو تمہارے جو ہے نا اس طرح کے ہیلے بہانوں کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اب جس کے حوالے سے ناظم کو ایک مرتبہ پتہ چل جائے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ حاضری لگوا کے نکل جاتا ہے اور یہ جھوٹ بولتا ہے، تو ناظم صاحب دوبارہ اس پر اعتماد کریں گے؟ اچھا، جن طلباء کے گروپ کے ساتھ وہ یہ مل کے حرکت کرتا ہے یا جن کو پتہ ہے، کیا وہ دوسرے طلباء اس پر اعتماد کریں گے؟ اور جب یہ اس کی عادت بن گئی اور بعد میں عالم بننے کے بعد بھی اس نے لوگوں کے ساتھ اس طرح جھوٹ بولا، تو کیا اس کے دیگر لوگ اس پر اعتماد کریں گے؟ تو اعتماد کا باقی رہنا جو ہے آدمی کی، یعنی اس کا ثقہ ہونا، یہ باقی رہنا یہ بڑا ضروری ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اگر وہ اصول حدیث پڑھتے ہو، موضوع حدیث کی جو ایک بڑی تعداد محدثین نے اس کی جو تعریف کی ہے، اس میں یہ ہے کہ جس کے بارے میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی کذب ثابت ہو، ایک مرتبہ وضع حدیث ثابت ہو، اب اس کی ہر روایت ہی موضوع ہے۔ یعنی محدثین کی بڑی تعداد کا یہی موقف ہے کہ جسے ایک مرتبہ ثابت ہو جائے اب اس کی بقیہ کے اوپر بھی اعتماد نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی تقاضا یہ ہے کہ عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب ایک مرتبہ کسی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے تو اس پر اعتماد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جو عالم بننے والا ہے وہ اپنا امیج جو ہے وہ ایسا نہ بنائے کہ جناب علامہ فلاں جھوٹے صاحب، اس طرح کا تاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ کئی طلباء کی جانب سے سوال کیا جاتے ہیں، یہ بھی سوال ہمیں کسی جامعہ سے ہی ملا کہ طلباء کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، اور بالخصوص جو ابتدائی درجات کے طلباء ہوتے ہیں وہ ان کا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، اسکول میں پڑھتے تھے یا گھر میں رہتے تو اور حساب سے رہتے تھے، جامعہ میں آئے تو جدول تبدیل ہوا، تو نیند بہت زیادہ آتی ہے، تو اس کا کیا علاج کریں؟ اور دوسرا یہ کہ نیند کرنی کتنی چاہیے، دن میں قیلولہ کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ نیند کا مسئلہ تو واقعی حقیقی ہے، یہ بہت سارے طلباء پوچھتے ہیں، پرسنلی بھی طلباء ملے تو یہ سوال کرتے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، نیند ضروریات زندگی میں سے ہے، یعنی نیند کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، بیمار ہو جائے گا، تباہ کن بیمار ہو جائے گا۔
نیند کے بارے میں جو آئیڈیل ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی 2-2.5 گھنٹے بھی نیند کافی ہوتی ہے، لیکن یہ لاکھوں میں ایک، اور ہم میرا خیال ان لاکھوں میں شامل نہیں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 گھنٹے سوتے تھے۔ ایک دنیا کا بہت بڑا وزیر اعظم گزرا ہے، مشہور دنیا کا، آج سے کوئی 60-70 سال پہلے کا، اس کا بھی میں نے پڑھا تھا 2.5 گھنٹے سوتا تھا وہ، اور بھی کچھ لوگوں کے حوالے سے اس طرح ملتا ہے، لیکن وہ میں نے عرض کیا کہ لاکھوں میں کوئی ایک، لاکھوں میں سے بھی شاید زیادہ میں کوئی ایک ہوگا۔ روٹین کے اندر جو یعنی ڈاکٹرز یا جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نیند جو ہے وہ 6 سے 8 گھنٹے کے درمیان ہونی چاہیے۔ بڑی تعداد ہے کہ 6 گھنٹے اگر ان کو پورے مل جائیں آرام دہ نیند کے تو ان کی نیند پوری ہو جاتی ہے، لیکن اکثر کی نہیں ہوتی، یعنی 6 گھنٹے اکثر کے لیے نہ کافی، کچھ کے لیے کافی ہو سکتے ہیں، جس کو لگے کہ مجھے کفایت کر رہے ٹھیک ہے اس کے لیے، لیکن اکثر کے لیے کافی نہیں۔ ہاں 7 گھنٹے کی نیند بڑی تعداد کے لیے کافی ہے، اور 8 گھنٹے میکسیمم، یعنی آخری حد اب 8 گھنٹے 8 گھنٹے سے بھی زیادہ سونا، یہ پھر غفلت کا جو ہے نا وہ درجہ شروع ہو جائے گا۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونا جو ہے یہ کسی نے بہت ہی زیادہ محنت کی ہوئی ہے اور وہ 8 گھنٹے سوئے تو 8 گھنٹے سے زیادہ سوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ 8 گھنٹے سے زیادہ کم از کم طالب علم کو تو کسی بھی صورت میں نہیں سونا چاہیے، اور یہ دن رات کا ملا کے عرض کر رہا ہوں، یعنی یہ نہیں ہے کہ 1.5 گھنٹہ دن کے اندر بھی ہے اور 8 گھنٹے رات کو بھی ہے، اور کہہ رہا کہ 8 گھنٹے کہا تھا، دن کا تو شمار ہی نہیں تھا اس کے اندر، تو زیادہ سے زیادہ 8 گھنٹے، اور 6 گھنٹے سے نیچے تو کوئی بھی نہ آئے، یعنی یہ تو میں بالکل آپ کو عرض کروں گا، اس کے صحت کے اوپر، آنکھوں پہ، دماغ پہ، اس پہ اتنے برے اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی بالکل طبیعت اس کی تباہ ہو جاتی ہے، اس کی یعنی صحت بالکل خراب ہو جائے گی۔ اچھا اب یہ ہے کہ اتنا سو چکے، ایک آدمی 7 گھنٹے کی نیند ہے، 7 گھنٹے سو چکا، اب اس کے بعد بھی اس کو نیند آتی ہے، اس کے بعد بھی جو نیند آتی ہے تو یہ پھر ایک طبعی طور پہ تھوڑی سی سستی یا کچھ شیطانی اس کے اندر عمل دخل وہ شامل ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ پڑھ رہے ہیں، جیسے عشاء کے بعد آپ کے حلقے ہیں، اب عشاء کے بعد ابھی 1 گھنٹہ پڑھے، حلقہ آپ کا 2 گھنٹے چلنا ہے، اب 1 گھنٹے کے بعد ہی آپ کو نیند آنا شروع ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہ جیسے نیند آئے تو آپ فوراً چلے جائیں، اس صورت میں تھوڑی سی اٹھ کے وضو کر لیں، وضو سے نیند ختم ہو جائے گی، چہل قدمی کر لیں تھوڑی دیر، اس سے نیند ختم ہو جائے گی، کسی سے 2 منٹ باتیں کر لیں، اس سے بھی نیند آپ کی اڑ جائے گی، یا جو کتاب پڑھ رہے تھے اس سے ہٹ کے کوئی دوسری کتاب پڑھنا شروع کر دیں، تو یوں کوئی ایکٹیویٹی چینج کر لیں تو اس سے بھی نیند کے اندر جو ہے وہ نیند ختم ہو جاتی ہے۔ تو نیند کو بھگانے کی کوشش کریں، یعنی ایسا نہ ہو کہ نیند آپ پہ اتنی غالب ہے اور آپ نیند کے ایسے غلام بن جائیں کہ جیسے نیند آئے اور آپ بعد اب حاضر کہ نہیں جناب نیند آ گئی ہے تو اب سونا ہی سونا۔ جب نیند پوری کر چکے اب اس کے بعد اگر نیند آئے تو نیند کو ہٹانے کی کوشش کریں، تو وضو کر کے، چہل قدمی کر کے، 2 منٹ باتیں کر کے، کوئی اور جو ہے کوئی ایکٹیویٹی کر کے، کوئی کتاب ادھر سے ادھر رکھ کے، اس طرح نیند کو اپنی ہٹانے کی کوشش کریں۔ اب رہ گیا کیلولہ، دوپہر کو جو سوتے ہیں، تو کیلولہ جو ہے ایک تو ویسے یہ سنت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اس لیے کرنا تو چاہیے، لیکن وہ ہے کہ بعض اوقات ایام ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی کر پاتا کوئی نہیں کر پاتا، یعنی یہ سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے کریں ہی کریں باہر صورت۔ جس آدمی کی نوکری صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک ہے، اس نے 5 بجے گھر آنا ہے، 5 بجے نکلے گا، 6 بجے گھر پہنچے گا، تو کیلولہ کہاں کرے گا وہ؟ تو جس کے لیے پاسبل ہے وہ کرے۔ کیلولہ کتنی دیر ہونا چاہیے، جس کو موقع ملتا ہے وہ کتنی دیر کرے؟ اس کے لیے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ کیلولے کا زیادہ سے زیادہ جو ٹائم ہے وہ آدھا گھنٹہ ہے، آدھے گھنٹے سے زیادہ جو دن کے وقت سوئے وہ بیوقوف ہے۔ یہ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ جو دن میں آدھے گھنٹے سے زیادہ سوئے وہ بیوقوف ہے۔ تو اب یہ کہ آدھے گھنٹے سے چند منٹ اوپر کر لیں، اب 40 منٹ تک، تو اتنا ہونا چاہیے۔ اب 1.5 گھنٹے کے کیلولے فرمائیں تو یہ تو اب پتہ نہیں کیسے پھر وہ گزارا ہوگا، اتنے لمبے نہیں، اتنا جب آدمی اتنا زیادہ سوتا ہے نا پھر وہ پورا ہی سو جاتا ہے۔ 30 منٹ کا سونا، میں نے وہ لوگ دیکھے ہیں جو 10 منٹ کیلولہ کرتے ہیں، 10 منٹ، صرف 10 منٹ، 15 منٹ، اور کافی ہے ان کے لیے۔ 10 سے 15 منٹ سوتے ہیں اور کافی ہے، اور ان میں سے میں بھی ہوں، یعنی یہ اتنا ٹائم سو لیں تو یہ کافی ہو جاتا ہے۔ کیا ہوتا کیا ہے، آپ تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیں، یعنی اپنے دماغ کو اپنے تابع کرنے کی کوشش کریں کہ میں اتنی دیر سوؤں تو میری نیند پوری ہو جائے اور میں فریش ہو جاؤں۔ بس آپ تھوڑا چند دن کریں گے، اس کے بعد واقعی ایسا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ 4-5 دن بعد، ہفتے 1.5 ہفتے بعد 10 منٹ سونا، 15 منٹ سونا آپ کو کفایت کرے گا۔
15 मिनट सोने के बाद दोबारा आप 8 घंटे के लिए तैयार हो जाएंगे। जैसे 4 बजे सोए, 4:15 उठ गए, 4:15 उठे, अब रात 12 बजे तक दोबारा आप ताज़ा हैं, चलते हैं आप। तो कैलूला जो है वो 30 से 40 मिनट से ज़्यादा तो किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, और कम के अंदर तो बाकायदा 5 मिनट 10 मिनट काफ़ी है। और ये मैं कोई ऐसी को ख़ास आपको बात नहीं बता रहा 5-10 मिनट की, ये दुनिया में बाकायदा इसके ऊपर रिसर्च है, इस पर किताबें लिखी हुई हैं। जितने ये थोड़े से ये सेहत के साथ और ये रिलैक्सेशन के साथ जो लोग मुताल्लिक हैं, उन्होंने बाकायदा लिखा है कि 5 मिनट की नींद भी दिन के वक्त ये आदमी के लिए काफ़ी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा करना शुरू करेंगे तो 5 मिनट 10 मिनट 15 20 बस इतनी काफ़ी है। उसके बाद उठें, आप वज़ू करें, आप फ्रेश दोबारा, अब आप दोबारा अपने कामों के अंदर लग जाएं। तो ये दिन रात का सोना जो है वो मैक्सिमम 8 घंटे होना चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कई तलबा तो अमूमन जामिया में रहते हैं और कई रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना चले जाते हैं। दोनों तरह के तलबा, इनमें से बाज़ के हवाले से घरों से शिकायत आती है कि रवैया सही नहीं, अगर समझाएं तो बुरा मना जाते हैं। तो ऐसा इनका करना कैसा तलबा का? समझाने को बुरा मानना, इसके बारे में तो यही है, ज़्यादातर ये तकब्बुर की वजह से होता है। कोई और भी वजह हो सकती है, और वजह बातों का ये भी होती है कि बहुत ही ज़्यादा कोई हर बात ही समझाता रहे, टोकता रहे, तो वो ज़रा बुरा लगना शुरू हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर वजह यही होती है कि मुझे क्यों समझाया। अब मुझे क्यों समझाया यानी मेरी शान ये है कि मुझे ना समझाया जाए, तो थोड़ा सा फैक्टर ये होता है। ये तो तकब्बुर की वजह से होता है। और ज़्यादातर जो समझाने को बुरा मानते हैं उसके पीछे तकब्बुर ही उसके पीछे असल मरज़ के तौर पे मौजूद होता है। कुरान पाक की आयत मुबारक है, व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, कि जब मुनाफिक से कहा जाए, यहाँ मुनाफिक का एक तज़किरा हो रहा है कि जब उससे कहा जाए कि अल्लाह से डर, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो ज़िद उसको गुनाह पर उभारती, यानी वो और आगे से चौड़ा जाए, मैंने यही करना है दोबारा, तो मुझे समझाने वाले कौन है, तो मैं यही करूँगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है फ़हस्बुहु जहन्नम, तो उसके लिए जहन्नम काफ़ी है। तो ये समझाने के ऊपर आगे से ज़िदबाज़ी का मुज़ाहरा करना और अड़ जाना और ये कहना कि नहीं मैंने वही करना जो मैं चाहता हूँ और जो मेरे दिल में आ रहा और मुझे समझाए कोई नहीं, ये तकब्बुर की अलामत। और बाद लोग तो इतने दीदा दलेर होते हैं जो मुँह से बोल भी देते हैं भाई मुझे कोई ना समझाए, बस मैं समझा हुआ हूँ, मुझे कोई ना समझाए। तो ये जो यूँ कहने वाला है वो तो बड़ा वाज़े तौर पर जो है वो तकब्बुर के अंदर मुब्तला है। बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है कि वो शख्स बदनसीब है जिसे कोई समझाने वाला ना हो, जिसे कोई समझाने वाला ना हो वो बदनसीब है। और वो खुशकिस्मत है कि जिसे कोई समझाने वाला है, क्योंकि कोई इंसान कामिल नहीं है। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो है ना वो मासूम है, वो इंसान कामिल है, उनकी तरबियत अल्लाह ताला फरमाता है। लेकिन जो दूसरे हैं उनमें हर बंदे को जो है कोई ना कोई चाहिए होता है समझाने वाला। तो कोई आदमी ये कह दे कि मुझे कोई ना समझाए तो लोग समझाना छोड़ देंगे। अब वो जो मर्जी गलती करे कोई उसे कुछ नहीं बोलेगा। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि ये तबाह हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह वो भी बदनसीब के जिसको कोई समझाने वाला ना हो, और वो भी बदनसीब के जिसे कोई समझा ना सके। यानी बाद औक़ात क्या होता है कि एक आदमी के ऊपर उसके माँ बाप भी मौजूद हैं जो समझा सकते हैं उसको, लेकिन वो औलाद से डर रहे होते हैं। औलाद इतनी शरीर होती है कि माँ बाप उसके डर से उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। और ये हदीस मुबारक है कि बदतरीन आदमी वो है कि जिसके डर से उसकी इज्जत की जाए, जिसके डर से उसकी इज्जत की जाए वो बदतरीन आदमी है। तो अब कोई शख्स खा वो घर के अंदर है कि उसके माँ बाप उसको इसलिए नहीं समझाते कि भाई इसने आगे से मुंह फट आदमी है, या आगे से जो है ना ये मुंह बना के बैठ जाएगा, इसको क्या समझाएं, तो वो बदतरीन आदमी है। अच्छा, इसी तरह बाज़ अफराद ऐसे होते हैं, खा वो तलबा हों या वो उलमा हों या वो मुआशरे के दीगर अफराद हों या वो कोई अफसरान हो या वो वज़रा हो, कि जिनको समझाने से यूँ डर लगे कि भाई इसके शर से बचने के लिए इसकी इज़्ज़त की जाती है। ऐसे ऐसे नाम है कि लोग अंदर से तो जो उनको बोल रहे होते हैं वो कभी ज़ाहिर हो जाए तो दुनिया ही हिल जाए, लेकिन सामने आने के उनके ऊपर सलाम और जनाब पता नहीं क्या क्या बोलना पड़ता है उनको। तो ये ऐसे लोग कि जिनके शर से बचने के लिए उनकी इज़्ज़त की जाए वो बदतरीन लोग हैं, हदीस मुबारक। तो लिहाजा ऐसे ना बने कि आपको समझाने वाला कोई ना हो, और अगर आपको कोई समझाए तो आपको बुरा लगे। ये आदत अगर अभी से पैदा हो गई, ज़माने तालिब इल्मी से अगर पैदा हो गई कि आपको समझाया जाए और आपको बुरा लगे, तो फारिग होने के बाद तो आप पता नहीं क्या जो है ना क्या करेंगे। वो इसीलिए फिर वो उसके बारे में मशहूर हो जाता है, यार इसको मैं ना मानूंगा मर्ज़ है।
لا نسلم، ہم نہیں مانتے. اس نے ماننی نہیں. یہ امام بن جائے، یہ خطیب بن جائے، یہ مدرس بن جائے، یہ علامہ صاحب بن جائے، یہ مفتی صاحب بن جائے، اس نے ماننی نہیں ہے کسی کی. تو یہ والا تاثر جو ہے اخلاقاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے. شرعاً بھی وہ شخص بد نصیب بھی ہے، وہ بدترین بھی ہے، اور اس کے اندر تکبر کی واضح علامات بھی پائی جاتی ہیں کہ جس کو سمجھانا برا لگتا ہے. حضور، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے طلباء پڑھنے میں تو بہت اچھے ہیں، لیکن معاشرتی طور پر رہن سہن، اٹھنے بیٹھنے کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہیں. اب اس میں بھی دو طرح کے ہوتے ہیں. بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ادراک ہو جاتا ہے اور سمجھائیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں، لیکن بعض اپنے تئیں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں بھائی ہم جو کرتے ہیں یا جو ہمارا انداز ہے یہ بالکل درست ہے. تو اس طرح کے جو اسلامی بھائی ہیں، بالخصوص جو علم دین حاصل کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے کوئی مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ جن کو اپنی غلطیوں کا یا اپنے رہن سہن یا اپنے اخلاقیات کا اچھا نہ ہونے کا ادراک ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے ان کی اصلاح کی جائے؟ کافی تفصیل طلب ہے. یعنی خود ہی اپنے بارے میں فیصلہ کر لینا کہ میرا رویہ، میری ساری چیزیں اچھی ہیں، یہ تو ایسی ہے جیسے خود ہی پیپر دیا، خود ہی چیک کرنے بیٹھ گئے اور خود ہی نمبر بھی دے دیا اپنے آپ کو. تو اپنے آپ کو تو آدمی پہلی پوزیشن ہی دے گا. تو اپنے آپ کو خود چیک کرنا مشکل ہوتا ہے. مرشد جو ہوتا ہے نا، وہ اسی لیے ہوتا ہے. یعنی مرشد کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے تاکہ آدمی کے عیوب اس کے سامنے بیان کر سکے. لیکن ہر ایک آدمی کو یہ میسر نہیں ہوتا کہ اس کا پیر جو ہے اس انفرادی طور پر اس کو بتائے. تو اب اس کے لیے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ اچھا دوست وہ بھی آدمی کے عیوب اس کو دکھانے کے لیے کافی ہے. اسی طرح اچھا استاد جو ہے وہ بھی اس کی خامیاں اس کے سامنے بیان کرنے کے لیے کافی ہے. اب بات یہ ہے کہ طلبہ پڑھائی میں اچھے ہوتے ہیں، معاشرت میں اچھے نہیں ہوتے. معاشرت سے مراد رہن سہن کے اندر اچھے نہیں ہوتے، ان کے جو آداب و اخلاق ہوتے ہیں وہ مناسب نہیں ہوتے، اور یہ بہت مرتبہ ہوتا ہے. اخلاقیات اور آداب کا جو باب ہے یہ بڑا وسیع ہے. یہ اتنا وسیع ہے کہ یہ یعنی اس کو تو برسوں بیان کیا جائے تو یہ پورے نہیں ہوتے. آداب زندگی اتنے ہیں. ہمارے دین کے اندر آداب کو جتنی بنیادی حیثیت حاصل ہے، اب وہ یہ دیکھ لیں کہ ہماری زندگی کا وہ کون سا پہلو ہے جس کے بارے میں تفصیل کے ساتھ احکامات ہمارے سامنے نہیں ہیں. مثال کے طور پہ رہن سہن کیا ہوتا ہے؟ آدمی کھاتا پیتا کیسے، اٹھتا بیٹھتا کیسے، چلتا پھرتا کیسے، گفتگو کیسے کرتا ہے، اور کسی کے گھر جانے کا اس کا معمول کیسا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ کیسا ہے، اور صفائی ستھرائی کے معاملات کے اندر وہ کس طرح کا ہے. یہ ساری چیزیں رہن سہن میں آتی ہیں. اب ایک آدمی عالم بن گیا اور گھر اس کا گندگی کا ڈھیر ہے. ایک آدمی عالم بن گیا اور بڑا معاشرے میں علم کے اعتبار سے معزز ہو گیا، لیکن اس کے بچوں کی تربیت کا وہ حال ہے کہ الامان والحفیظ. تو اب وہ لوگوں میں جتنے مرضی جا کے بھاشن دیتا پھرے. جب اس کی اولاد ایک مرتبہ ڈھینچو ڈھینچو کرے گی تو سب کو پتہ چل جائے گا کہ شیر ہے یا کیا ہے. تو رہن سہن جو ہے یہ بڑا اہم چیز ہوتی ہے. آپ مثال کے طور پہ آپ کہیں جمعہ پڑھاتے ہیں. اب جمعہ جہاں پڑھانے جاتے ہیں وہاں بن سور کے جاتے ہیں لوگ، بڑا ماشاءاللہ علامہ صاحب کر آ کے آپ کے ہاتھ چوم کے فارغ کر دیتے ہیں. کبھی آپ کو ملنے آپ کے جامعہ میں آگے آپ کے کمرے کے اندر، اب اس سے آگے کی ڈیٹیل میں عرض نہیں کروں گا. تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کا کمرہ صاف ستھرا نہیں ہے، اگر آپ کے کپڑے صاف ستھرے نہیں ہیں، اگر آپ کا سامان بکھرا ہوا ہے، اگر برا حال ہے وہاں پر، تو آپ کے رہن سہن کے بارے میں وہ سامنے والا کیا تاثر قائم کرے گا. زندگی کے اندر کامیابی کے لیے صرف علم کافی نہیں، علم کے ساتھ عمل اور تربیت بڑی ضروری ہے. معاشرتی اخلاقیات اور آداب بڑے ضروری ہیں. اس کے بغیر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تب تک عزت ہے جب تک آپ کی یہ عیوب چھپے ہوئے ہیں، اور جب آپ کے رہن سہن کے حوالے سے لوگوں کو پتہ چلے گا تو کوئی قریب آنا بھی پسند نہیں کرتا. اور یہ ہماری اتنی بڑی کمزوری ہے، یعنی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتا. اب یہ دیکھیں کہ کھانے پینے کی سنتیں، آداب طعام کتنی موٹی کتاب، اتنی موٹی کتاب. یعنی وہ اتنی موٹی کتاب کا مطلب یہ ہوا کہ کھانے پینے کے بارے میں ہمارے دین نے ہمیں اتنا سکھایا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ جو ہے یہ چلنے پھرنے کی سنت آداب پڑھ لیں. آپ کو سب سے زیادہ جو حدیثیں ملیں گی، سب سے زیادہ حدیثیں وہ دو چیزوں کی ملیں گی. نمبر ایک عبادات کے فضائل اور احکام، اور نمبر دو معاشرت کے احکام. آپ کو کھانے پینے کی سنت آداب ملیں گے، آپ کو چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، سونے جاگنے کی. یہ ہزاروں معاملات کے اندر آپ کو اتنے آداب ملیں گے، اتنے آداب ملیں گے. اب ان میں کوئی بھی ہماری زندگی کے اندر نہ ہو،
ہماری گفتگو کا انداز بالکل عجیب سا ہو، ہمارا رہن سہن عجیب سا ہو، ہمارے کپڑوں کا، ہمارا امامہ، ہماری چادر، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں بولنا ہے، کہاں نہیں بولنا. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو یعنی بولنے کا اتنا مرض ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ جوڑ کے کہنا پڑتا ہے یار چپ کر کے سن بھی لو، ہماری چپ کر کے سن، بولے جائیں گے. اچھا پھر کہاں بولنا ہے کہاں نہیں بولنا، تو یہ تو اتنی چیزیں ہیں کہ کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، اصل آدمی کی تربیت 3 جگہ ہوتی ہے، اور بھی جگہ ہیں لیکن 3 مین جگہ ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا خاندان، ایک ہوتا ہے اس کا مدرسہ، اور ایک ہے کتابیں. خاندان، مدرسہ، کتابیں، 3 جگہ سے تربیت ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی بڑے ماشاءاللہ ان کے مینرز ہوتے ہیں، بڑے اخلاقیات، ان کی گفتگو، ان کا صفائی ستھرے بڑی پیاری. کیا ہوتا ہے؟ ان کی فیملی نے ان کی تربیت کی ہوتی ہے، ان کے گھر والوں نے ان کو آداب سکھائے ہوتے ہیں. بیٹا بات کیسے کرتے ہیں، بیٹا پانی کسی کو کیسے دیتے ہیں، کسی کے سامنے چیز کیسے رکھتے ہیں، کسی سے بات کیسے کرتے ہیں، کوئی گھر میں آئے تو اس سے پوچھتے کیسے ہیں. اب کسی نے دروازہ، کون؟ باہر والا ویسے گھبرا جائے گا، اللہ خیر کرے یار کیا ہو گیا بھائی. تو اب یہی ہے جی کون. اب جی کون بھی ہو سکتا ہے اور کون بھی ہو سکتا ہے، اور پنجابی میں بولو تو آپ سمجھ لیں کہ کیا الفاظ نکلیں گے، کیا انداز ہوگا، کیڑا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ گھر والے سکھاتے ہیں. اچھا اب گھر والوں کے بعد آ جاتا ہے مدرسہ، مدرسہ آپ کو سکھاتا ہے. مدرسوں کے بعد آ جاتی کتابیں. کتابوں میں، ہماری دینی کتابوں میں تو دنیا جہان کا سارا مواد موجود ہے، سارے آداب لکھے ہوئے. اب سب سے اچھا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کی فیملی نے بھی اس کی تربیت کی، جس کے مدرسے نے بھی اس کی تربیت کی، اور جسے آداب و اخلاقیات کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور وہ اس کے اوپر بھی چلتا رہا. اور سب سے برا وہ ہوتا ہے کہ جس کی نہ فیملی تربیت کرے، نہ مدرسہ تربیت کرے، اور نہ اسے کتابوں کو ہاتھ لگانے کا شوق. کتابیں پڑھی بھی ہیں تو فقہی کتابیں پڑھتا رہا، عبادات کے فضائل کی کتابیں پڑھتا رہا، اور دیگر کتابیں پڑھتا رہا، لیکن نہیں سیکھے تو دنیا میں رہنے کے آداب نہیں سیکھے. تو یہ پھر اس کے اخلاقیات سب سے زیادہ برے ہو جاتے ہیں. تو لہذا اب فیملی کو تو بولنے سے لے کہ یار ان کو سمجھائیں، آپ تو خود بڑے ہو چکے. اب آپ کے سامنے مدرسہ ہے اور مدرسے سے آگے کتابیں. ضروری نہیں کہ آپ کو مدرسہ آپ کی تربیت کرے. ہمارے یہاں تو الحمدللہ تب بھی کھانے پینے پہ آپ کو سنت آداب بتائی جاتی ہیں، دیگر چیزوں میں بتائی جاتی ہیں. اس کے ساتھ اب خود پڑھنے کا تھوڑا سا معمول بنائیں. اسلامی اخلاقیات و آداب کیا ہیں؟ جیسے ہماری ایک کتاب ہے 101 سنتیں اور آداب. اب 101 سنتیں اور آداب جو ہیں اس میں بہت سارے آداب ہیں. ابھی بھی وہ امیر اہل سنت کے جو بچوں کے حوالے سے رسالے آ رہے ہیں ان کے آخر کے اندر بھی بڑے پیارے آداب ہیں، صفائی کے حوالے سے ہیں اور چیزوں کے حوالے سے ہیں، یہ کریں یہ نہ کریں. اب کھاتے، مثال کے طور پہ کھانا کھاتے ہوئے جیسے قے کی، الٹی کی، اس طرح کی باتیں نہ کریں. اور میں اللہ ہی حافظ ہے لوگوں کا، میری اپنے ذاتی وہ ہیں کہ کھانا کھاتے وقت جو ہے نا وہ مسائل پوچھنا شروع کریں گے نا تو وہ مسائل بھی اس طرح کے ہوں. کئیوں کو بولنا پڑتا ہے کہ حضور کھانا کھا لیں یا پہلے آپ کے مسائل پہ ڈسکس کر لیں. آپ یہ تو دیکھ لیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ قے کے مسائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں، یا جو ہے وہ آپ خون کے مسائل مجھ سے پوچھ رہے ہیں. تو جو کتابوں میں آداب لکھے ہوئے ہیں، تو یہ کتاب 101 سنتیں آداب یا ایسی اور جو کتابیں، ان کتابوں کا مطالعہ کریں. ان سے جو آپ کو آداب ملیں ان کو آپ اپنے ذہن نشین کریں. ذہن نشین کر کے پھر اس کے اوپر عمل کریں تو وہ جو معاشرت اور رہن سہن کے حوالے سے کمی کوتاہی ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. جزاک اللہ. ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا. آئندہ بھی انشاءاللہ نئے سوالات کے ساتھ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہی ہے